اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے ولاگ کا جو ٹاپک ہوگا وہ جو میرج ہے، شادی ہے، اس کو ختم کرنے کا جو طریقہ کار ہے اسلام کے اندر اور قانون کے اندر، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو طلاق ہے وہ کس طرح سے دی جا سکتی ہے، اور خلا جو ہے وہ ایک خاتون اگر لینا چاہے تو کس طرح سے لیا جا سکتا ہے، اور اس کا خلا کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ خلا کے بعد اگر وہ ڈگری لے لیتی ہے کورٹ سے، عدالت سے، تو اس کے بعد کیا میاں بیوی آپس میں دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ خاتون جو ہے وہ کہاں پہ خلا دائر کرے گی، یعنی کس عدالت میں خلا دائر کرے گی۔ یعنی اگر وہ ایک شہر میں رہ رہی ہے، سپوز وہ گوجرانوالا میں رہ رہی ہے، تو اور اگر اس کی شادی فیصل آباد میں ہوئی تھی، تو اب وہ دو فیصل آباد یا گوجرانوالا کی کس عدالت میں، یا گوجرانوالا میں دائر کرے گی یا فیصل آباد میں۔ ان سوالوں کے جواب اس ویڈیو کے اندر ہم کوشش کریں گے حل کرنے کے۔ اس کے علاوہ خلا کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا عدالت میں، یعنی اگر ایک خاتون خلا چاہتی ہے تو اس کو کتنا وقت درکار ہوگا عدالت سے رجوع کرنے کے بعد خلا کے لیے، اور اس کے بعد اگر خلا کی ڈگری اسے حاصل ہو جاتی ہے تو وہ کتنی دیر کے بعد آگے دوسری شادی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خلا لینے کے بعد جو مراحل ہوں گے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور ایک بڑی اہم بات کہ جب خلا کے بعد مصالحتی کمیٹی کیا ہوتی ہے اور اس کا کردار اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جب شادی کے لیے اگلی شادی یعنی اس خلا کے بعد جب ڈگری لے لی جاتی ہے تو اس کے بعد جو آگے شادی کرنی اس کے لیے کیا ڈاکومنٹس چاہیے، تو طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے آج کی ویڈیو کے اندر۔ سید توصیف ہاشمی ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کے تمام سوالوں کے جوابات جو خلا کے حوالے سے ہیں وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے اس ویڈیو کے اندر پورے کرنے کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک شادی کو ڈیزالو کرنے کے دو طریقے ہیں، یعنی ایک طریقہ اسلام نے مرد کو اختیار دیا ہے کہ وہ طلاق دے کے اپنی شادی کو ختم کر دے، اور قانون اپنی جو خاتون ہے، بیوی ہے، اس کو اپنی زوجیت سے علیحدہ کر دیں۔ اس کا ایک علیحدہ سے طریقہ کار ہے، اس کے لیے ہم علیحدہ سے ایک ویڈیو بنائیں گے، لیکن آج جو ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے وہ خلا کے اوپر ہے۔ یعنی ایک عورت اگر اپنی شادی ختم کرنا چاہ رہی ہے، یعنی اپنے میاں سے علیحدہ ہونا چاہ رہی ہے پرماننٹ طور پر، تو اس کے پاس کیا اختیار ہے، کیا طریقہ کار ہے، اور قانون کے اندر اس کو کیا اختیار دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو قانونی اور شرعی طور پر خاتون کے پاس اختیار ہے وہ خلا کا اختیار ہے، کہ وہ قانونی اور شرعی طور پر اپنے مرد سے علیحدہ ہونے کے لیے خلا دائر کر سکتی ہے کورٹ کے اندر۔ اب خلا کا طریقہ کار یہ ہے کہ کورٹ میں سمپل ایک دعویٰ دائر کرنا ہوگا خاتون کو، اور اس دعوے کے اندر سمپلی یہ کہنا ہوگا کہ میں اس مرد کے ساتھ ان وجوہات کی بنا پر نہیں رہنا چاہ رہی، لہٰذا میں اسے علیحدگی چاہتی ہوں۔ تو کورٹ آپ نے جو طریقہ کار ہے ایک، اس کے مطابق ایویڈنس کال کرنے کے بعد اور خاتون کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کرنے کے بعد، اور مرد کی سائڈ سے جو جواب دعویٰ اور اس کے ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد یہ اختیار دے دیتی ہے خاتون کو کہ وہ آگے شادی کر سکتی ہے۔ اب جب یہ صورتحال ہوگی کہ کورٹ سے ساری سچویشن اور پروسیس کے بعد ڈگری ہو جائے گا خلا کا دعویٰ، اس کے بعد کیا پروسیجر ہوگا، اس کے بعد یہ معاملہ ہوگا کہ خاتون اپنی متعلقہ یونین کونسل کے اندر جائے گی، اور متعلقہ جب یونین کونسل کے اندر جائے گی تو اس کے لیے وہ ایک دعویٰ دائر کرے گی۔ جب خاتون یونین کونسل کے اندر جائے گی تو وہاں پہ اپنی ایک اپلیکیشن دے گی، اور اس کے ساتھ جو دعویٰ ڈگری ہو چکا ہے اس کا خلا کا، اس کی اٹیسٹڈ تصدیق شدہ کاپی ساتھ لگائے گی، اور اپنے نکاح نامے کی کاپی لگانے کے بعد اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگائے گی، اور ایک ثالثی چیئرمین جو ہے، مصالحتی کمیٹی کا چیئرمین جو ہے، وہ اس کو ایک درخواست دے گی کہ میری یہ خلا کی ڈگری عدالت نے دے دی ہے، لہٰذا میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو مجھے طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے تاکہ وہ آگے شادی کر سکے۔ اس کے لیے جو مصالحتی کمیٹی کا چیئرمین ہوگا وہ اس پارٹی کو یعنی اس مرد کو نوٹس ایشو کرے گا، اور اس کے لیے 3 ماہ کا وقت درکار ہوگا، یعنی پہلا نوٹس جانے کے بعد 1 مہینہ انتظار کیا جائے گا، پھر 1 مہینے کے بعد دوسرا نوٹس جاری کیا جائے گا، پھر تیسرا نوٹس جاری کیا جائے گا۔ اگر تو وہ پارٹی آ جاتی ہے مصالحتی کمیٹی میں
تو نیگوسیشن کے ذریعے یا تو معاملہ حل ہو جائے گا یا پھر ختم ہو جائے گا. تو پھر 3 مہینے یعنی 90 ڈیز کے اندر وہ جو مصالحتی کمیٹی ہے وہ خاتون کو طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری کرے گی. جب وہ طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے گا اس کے بعد عورت کو اختیار ملے گا کہ وہ آگے کسی بھی مرد سے شادی کر سکتی ہے. تو یہ ایک سمپل طریقہ کار ہوگا سارا کا سارا کہ خلا کا دعویٰ دائر کرنے سے لے کر مصالحتی کمیٹی کا جو طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ ہے وہ حاصل کرنے تک. اب جب تک طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا خاتون کے پاس، آگے کوئی بھی جو نکاح رجسٹرار ہے وہ اس کا نکاح رجسٹر کرنے کا نہیں کر سکتا. وہ قانونی طور پر اس کا پابند ہے کہ جب تک وہ طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ نہ لے رہے خاتون کی طرف سے تو اس وقت تک یہ رجسٹرار کوئی بھی وہ یہ شادی رجسٹر آگے نہیں کرے گا. اس لیے یہ چیزیں ضروری ہوں گی. اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خلا کے لیے تقریباً کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے، اور جو طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا 90 ڈیز کا ٹائم ہوگا. 90 ڈیز کے بعد اس کو یہ سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا نوٹس ایشو کرنے کے بعد، یعنی 3 نوٹس اس کو ایشو کیے جائیں گے مرد کو. اور یہ وقت اب شروع ہوگا جب عورت اپلیکیشن دے گی ود ڈگری، کورٹ ڈگری، ٹھیک ہے، اس سے 90 ڈیز کا ٹائم مصالحتی کمیٹی لے گی. اب جو خلا کا ٹائم ہوتا ہے وہ تقریباً 1 سے 2 ماہ عموماً لگ جاتے ہیں. لہٰذا یہ جو جب بھی آپ خلا کا دعویٰ دائر کریں گے تو اس کے لیے آپ پریپیئر ہو ذہنی طور پر کہ 1 مہینے سے 2 مہینے تک یہ وقت عدالت کے اندر لگ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی سچویشن ہوگی اس ویڈیو کے حوالے سے جو کمنٹس آپ کے ہوں گے اور جو آپ کی راہ ہوں گے اور جو آپ کے کویسچن ہوں گے وہ ضرور ہم تک پہنچائیے گا اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر کے یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جواب اگلی ویڈیوز کے اندر دیں اور آپ کے جتنے بھی مسائل قانونی حوالے سے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں اور آپ کی بہترین مشاورت کر سکیں. بہت شکریہ. سید توصیف ہاشمی ایڈوکیٹ. اللہ حافظ.